میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، پاکستان کی غریب عوام کی خدمت کروں، اور جتنا بھی میرے پاس پیسہ ہوگا وہ سارا غریبوں کے اوپر خرچ کروں گا، 1 روپیہ بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المومن و جنات الکافر، یعنی دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ موت کو بھولے بیٹھے ہیں، مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں ان کو بتاتا ہوں کہ موت تمہیں یاد کرتی ہے، موت اعلان کرتی ہے، ان موت الذی افرق بین البنات والامہات، میں ہی وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ ان موت الذی اخرب الدیار القصور، میں ہی وہ موت ہوں جو محلات کو ویران اور گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں۔ اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ موت کو بھولے بیٹھے ہیں، مجھے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دو، صرف 5 سال کے لیے، انشاءاللہ میں 5 سال کے اندر پاکستان کو ہیرے جیسا بنا دوں گا، ہیرے جیسا۔ اور جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ان کو ڈنڈا چڑھا دوں گا، ڈنڈا۔ کیسے وزیر اعظم کہاں سے پیسہ لاؤ گے اتنا؟ سب سے پہلا کام کون سا ہوگا تمہارا جو وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ سب سے پہلا میرا کام ہوگا کہ جو غریب ہیں، جن کا گھر کرائے پہ ہے، ان کو گھر لے کر دوں گا۔ ویری گڈ۔ اچھا، کل پرسوں کی بات ہے، میں گیا ایک گھر میں، ادھر ایک مریض تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، بیمار بھی تھا اور اس کا گھر کرائے پہ تھا۔ میں دم کر رہا تھا اس کو، اچانک ان کا دروازہ کھٹکا، باہر سے دیکھا، وہ کرائے والے تھے۔ کرائے والوں نے کہا کرایہ دو، وہ بیچارہ رونے لگ گیا، اس کے پاس تو کرایہ نہیں تھا۔ تو پھر میں نے ان کا 1500 روپیہ کرایہ دیا، پھر میں نے دعا کی، یا اللہ اس کو گھر لے دے اور مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں غریبوں کی خدمت کر سکوں۔ کیسے گھر بنا دو گے؟ مطلب کہاں سے پیسہ اتنا آئے گا؟ یہ تو آسان کا طریقہ ہے، یہ تو آسان طریقہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں 24-25 کروڑ آبادی ہے، اگر میں ہر بندے سے 5 روپیے لوں نا تو ان کو فرق میں نہیں پڑے گا، تو میرے پاس ڈیلی کے کتنے کروڑ ہوں گے؟ اگر میں ان پیسوں سے ایمانداری سے لوگوں کے گھر بناؤں، وہ کتنے گھر بن سکتے ہیں؟ ویری گڈ۔